اور صوفی گائے پٹرول پیتی ہے کیا؟ ناظرین اکرام، قربانی سنت ابراہیمی ہے، یہ محض رسم نہیں، اور سنت ابراہیمی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ امت محمدیہ کے لیے جو شخص صاحب نصاب ہے قربانی واجب ہے۔ قربانی یہ عشق الہی کا مظہر ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کو اللہ کے حکم پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اسماعیل بھی تیار ہو گئے۔ اللہ کو یہ عشق کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اس سنت کو رہتی دنیا تک جاری اور ساری کر دیا۔ لیکن آج ہر شخص پریشان ہے، قربانی کیسے کریں؟ جانور بہت مہنگے ہیں کیونکہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے۔ اور صوفی گائے پٹرول پیتی ہے کیا؟ پٹرول کی مہنگائی کے ساتھ جانوروں کی قیمت کا کیا تعلق ہے؟ ہر بندہ کسائی بنا بیٹھا ہے، ہر بندہ اپنے جیب بھرنے کے چکروں میں، اس وجہ سے جانور مہنگے ہو گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہدایت دے حکومت کو اور ان لوگوں کو جن کی وجہ سے یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ اس موقع پہ ہماری حکومت کو چاہیے کہ عوام کو ریلیف دے، سبسڈی دے اور قیمتوں میں کمی کرے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت۔ حدیث میں آتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور خریدے اور ان صحابہ کو دیے، ان کو ہدیہ دیے جو قربانی نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے قربانی کی۔ حضور صرف نبی نہیں تھے، وہ ایک قائد تھے، لیڈر تھے، ایک ریاست کے سربراہ تھے۔ تو اس سے پتہ چلا ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سہولت دینا، اس قسم کے پروگرام مہیا کرنا۔ لیکن ہماری حکومت کیا کرتی ہے؟ آئے روز مہنگے بل ہمیں تھماتی ہے، پٹرول مہنگا کرتی ہے، ریلیف تو بڑے دور کی بات ہے۔ دوسرے ممالک میں جب اس قسم کے تہوار آتے ہیں، چیزیں سستی ہوتی ہیں۔ واحد ملک پاکستان ہے جہاں ان مواقع پہ چیزوں کے دام بڑھ جاتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہی کمائی کے مواقع ہیں، پھر عوام نے پتہ نہیں ہتھے چڑھنا ہے کہ نہیں، اب خوب لوٹ لو۔ خیر حکومت سے تو یہ توقع نہیں ہے، لیکن جو صاحب وسعت ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا ہے، رزق دیا ہے، وہ یہ پروگرام مہیا کر سکتے ہیں۔ اب سننے میں آیا ہے کہ بعض لوگ 20 بکرے قربانی کے موقع پہ ذبح کرتے ہیں۔ ایک آدمی کے بارے میں سن رہا تھا کہ وہ ہر قربانی پہ 20 بکرے ذبح کرتا ہے۔ اب قربانی تو واجب جو ہے ایک بکرے سے ادا ہو جاتی ہے، یہ وافر جو قربانی کر رہا ہے یہ ظاہر نفل ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا 19 بکرے، تاکہ وہ بھی قربانی کر سکیں، اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا، وہ بھی قربانی کے عظیم عمل میں شامل ہو جائیں گے۔ لیکن کسی شخص نے اس کو کہا، لیکن اس بار سننے میں آیا ہے کہ وہ قربانی 20 بکروں کی کرنے والا تھا لیکن تھوڑا پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا 20 سے کم کر لو، تو کہتا ہے نہیں، تعداد کم نہیں کروں گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو بات وہی ہے کہ ہم دکھلاوے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں۔ ایک کنال کا ہم گھر بناتے ہیں، بڑی مشکل سے 2-3 مرلے میں ہم رہتے ہیں، یہ دکھلاوا ہے۔ تو قربانی کے موقع پہ دکھلاوا نہ کریں، سنت سمجھ کے اس کو کریں۔ دکھلاوا نہیں ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اس آدمی نے کہا کہ میں سستے والے بکرے لے لیتا ہوں، تعداد کم نہیں کرتا۔ اب کراچی میں سننے میں آیا کہ لوگ چھتوں پہ اپنی گائے اس موقع پہ باندھ لیتے ہیں اور پھر کرین کے ذریعے، مشینری کے ذریعے نیچے اتارتے ہیں۔ ارے صوفی، زمین میں جگہ نہیں ہے گائے باندھنے کے لیے، یہ محض دکھاوا ہے۔ تو دکھاوے سے بچیں، عمل ضائع ہو جائے گا، اجر نہیں ملے گا۔ قربانی کا موقع ہے، اس دکھلاوے سے بچیں، جس کے اوپر واجب ہے وہ ادا کرے، جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی، کوئی اتنا بڑا پہاڑ نہیں کھڑا ہوا۔ دیکھیں، ہم کوئی بھی جب ضروری کام سمجھتے ہیں، جس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کے لیے ہم کوئی تک و دو کرتے ہیں، کوئی پروگرام کرتے ہیں، کمیٹی ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، بچے کی شادی کرنی ہے، حالانکہ وہ بچے کی شادی کے اوپر لوازمات فضول قسم کے ہو رہے ہوتے ہیں۔ صرف سنت نکاح ہے،
یہ فضول خرچ سنت نہیں ہے، لیکن اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ قربانی کے موقع پہ بھی ہم میں سے ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔